السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، دینی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 2 ستمبر سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا جو بیان چل رہا ہے کئی دنوں سے، وہ قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی کا بیان ہوگا۔ اور آج بڑی اہم بات ہوگی، وہ ہے مسیح دجال کے تعلق سے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ دجال دجال، یا بہت لوگ کہتے ہیں کانا دجال۔ تو دجال کون ہے، کب وہ اس کا ظہور ہوگا، کب ظاہر ہوگا وہ، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے فتنے کیا ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس درس میں ہوں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈاکٹر انور صاحب، جزاک اللہ خیر۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے، جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی علامتیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ قیامت سے قبل، یعنی قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے حدیثوں سے ثابت ہیں، اور اس سلسلے میں میں ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، حتی ترو قبلہا 10 آیات، جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کیا، اور اس میں سے آپ نے فرمایا کہ دجال، یعنی دجال کا ظاہر ہونا، اور اس میں سے دھواں، اور اسی طرح زمین سے چوپایا، بہت ساری باتیں جو آگے آئیں گی۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان 10 نشانیوں میں جو قیامت سے پہلے جو ہوں گی اور جن کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے ایک جو ہے دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال میرے دوستو، یہ اس کے نکلنے کی ابتدا جو ہے، یعنی کہاں سے نکلے گا، یہ شروعات جو ہوگی وہ ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا، جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چمڑا بھری ڈھالوں والے، حدیث میں جو الفاظ ہیں کأن وجوہہم المجان المطرقہ، سے مراد ہے کہ جیسے چہروں سے مراد، یعنی جو بھری ڈھالوں والے چہروں سے مراد کیا ہے؟ یہ گوشت سے بھرے ہوئے چہرے ہوں گے، بالکل چہرہ گوشت سے بھرا ہوا ہوگا، اور چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے چہروں پہ گوشت ہوگا،
اور وہ کیا ہے ان کے چہرے جو ہے چپٹے ہوں گے، چپٹے چہرے والے لوگ ہوں گے جو ہے یہ دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے باقاعدہ اس کا نام اس میں آیا ہے کہ وہ مشرق یعنی پورب کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ اور دجال کو جو ہے، دجال کو مسیح الدجال جو کہا جاتا ہے نا، تو مسیح کا مطلب میں آپ کو بتا دوں، عربی زبان میں مسیح جو آتا ہے نا، مسیح کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے کچھ معنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی چیز کو جیسے پوچھنے والا، کسی چیز پر ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا کرنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ تو یہ جو معانی ہیں ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے یہ معنی استعمال کیے گئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو مسیح کا لفظ ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، کسی چیز پہ ہاتھ پھیرنے والا، کسی بیماری کے لیے عافیت کی دعا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت سفر کرنے والا، تو یہ جو ہے کس کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہا گیا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسیح کے دوسرے معنی جو ہیں وہ یہ ہے آنکھ سے کانا، اس کا معنی کیا ہے، آنکھ سے کانا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ تو دجال کو مسیح اسی معنی میں کہا گیا ہے، یہ معنی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے نا۔ اور دجال جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، عربی گرامر کے حساب سے دجال جو ہے مبالغہ یعنی کسی چیز کو بہت بڑھا کے بیان کرنا، بہت بڑھا کے اس کو پیش کرنا، اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے دجال کا، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا یا بہت زیادہ فریب اور دھوکہ دینے والا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ مسیح کا معنی ہوا جو ہے، جو استعمال ہوا ہے مسیح دجال کے لیے، ٹھیک ہے نا، دجال کے لیے جو مسیح کا آپ دعا پڑھیں گے تو بہت ساری دعاؤں میں یہ ذکر ہے کہ ومن فتنۃ المسیح الدجال، یعنی اللہ میں تیرے مسیح دجال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اس کا یہ معنی ہے۔ تو دجال کا معنی کیا ہو گیا، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا یا بہت زیادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا جو ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ایک روایت ہے جو ہے جس کو بہت سے علماء نے حسن کہا ہے، اور وہ روایت ہے کہ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ظاہر نہیں ہوگا مگر اس وقت جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ممبروں پر یعنی مساجد میں ممبروں پر ائمہ جو ہے اس کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض علماء نے اس کی سند کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو کسی بات پر غضبناک ہونا، غصہ ہونا، یہ دجال کے نکلنے کا سبب بنے گا۔ تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا، جو اسے غضبناک بنا دے گا، یعنی جو اسے غصے میں کر دے گا جو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال جو آئے گا لوگوں کے سامنے ہے نا، لوگوں کے سامنے جب نکلے گا اپنے فتنوں کے ساتھ، تو سب سے پہلا جو اس کا فتنہ جو ہوگا وہ غضب، غصہ ہوگا، ہے نا، جو اسے غصہ کر دے گا، یعنی اس سے غضبناک بنا دے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ تو یہ اس کے بارے میں تھے میرے دوستو، اس کے نکلنے کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے بتائی آپ کو دلیل کے ساتھ کہ دجال کا قیامت سے پہلے آنا، نکلنا، یہ صحیح ہے، برحق ہے، جیسا کہ یہ صحیح حدیثوں سے کیا ہے یہ چیز ثابت ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل قیامت کے قریب جو ہے بڑی نشانیاں کچھ ظاہر ہوں گی، جو میں نے بتایا کہ میں نے کل سے وہی درس شروع کیا، تو وہ اس میں سے یہ چیز ہے جو ہے اس کا نکلنا۔
دوسرا مسئلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو جاننا ہے کہ دجال ہے کہاں، دجال یہ کہاں ہے. سنیں تو بعض روایتوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے نا، اس میں بتایا گیا ہے، اور اس روایت سے جو علماء نے مفہوم اس کا جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ بحر ہند جو ہے، ہند مہاساگر جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، عربی میں بحر ہند کہتے ہیں اس کو، تو بحر ہند یا ہند مہاساگر کے کسی نامعلوم جزیرے پر وہ جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے. سمجھ گئے نا، وہ جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر. سمجھ گئے. روایت میں پہلے سنا دیتا ہوں آپ کو. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نا، صحابیہ ہیں کہ ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری جو ایک مشہور صحابی ہیں، یہ پہلے عیسائی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو مجھ سے کر رہا تھا. تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر ہے نا پہنچ گیا. یعنی سمجھ رہے ہیں، ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا تمیم داری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر، جزیرہ جانتے ہیں نا، جیسے ہر طرف پانی ہو بیچ میں خشکی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ جزیرہ کہلاتا ہے. سمندروں میں آپ دیکھیں گے بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ ہر طرف بڑے بڑے سمندر جو ہیں اس میں کہیں بیچ میں ایک سوکھی جگہ ہوتی ہے، خشکی ہوتی ہے، جو ہے وہ ہے جزیرہ. تو وہ آدمی جو ہے کسی جزیرے پہ پہنچ گیا، یعنی کشتی کے سمندر میں پھنس جانے کی وجہ سے، ہے نا. پہلے ایسی کشتیاں تو ہوتی نہیں تھیں جو آج اسٹیمر وغیرہ چلتی ہیں، ہے نا، تو عام طور سے وہ ہواؤں کے سہارے چلتی تھیں. تو کہیں اس کی کشتی جو ہے سمندر میں پھنس گئی، وہ آدمی کسی جزیرے پہ پہنچ گیا جہاں اسے ایک عورت ملی. سنیے گا، غور سے سنیے گا اس کو. جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. اس آدمی نے عورت سے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں، یعنی دجال کی، میں دجال کی جاسوس ہوں. مفہوم یہ ہے. انہوں نے جب پوچھا اس سے کہ تو کون ہے تو قالت انا الجساسہ. تو علماء نے اس کا مفہوم جو بتایا کہ یعنی اس کا مطلب کہ میں جاسوس ہوں، یعنی دجال کی جاسوس ہوں. تو ذرا اس محل کی طرف آ. اس نے، عورت نے کہا اس آدمی سے، اس محل، کوئی محل دکھایا اس نے. میں اس محل میں چلا گیا. وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، اور توقو سلاسل جو ہے نا اس کے گلے میں، اس میں جکڑا ہوا تھا، جو ہے یعنی جنزیروں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود رہا تھا. وہ آدمی بتا رہا ہے کہ میں اس محل میں جب گیا دیکھا ایک آدمی اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے، جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود رہا ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں. پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ امی جو ان پڑھ، یعنی جس کو بولا گیا جو پڑھے لکھے نہ ہوں، مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس نے جواب دیا ہاں. دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت کی ہے، یعنی اس کی بات مانی ہے لوگوں نے اس نبی کی، مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے، یعنی یہ ان کے لیے اچھا ہے، یعنی انہوں نے ان کی بات مان لی ہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا میرے دوستو کہ دجال جو ہے ایک سمندر کے ایک جزیرے میں، وہ جنزیروں میں جکڑا ہوا ہے نا، اور قیامت سے پہلے وہ آئے گا، نکلے گا وہاں سے. ایک دوسری حدیث میں سنا دوں آپ کو، مسلم کی روایت جو ہے، تاکہ یہ بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے. مسلم شریف کی روایت حضرت فاطمہ بنت قیس ہی کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو
दज्जाल शाम या यमन के समुंदर में मौजूद है। कहाँ पे? शाम या यमन के समुंदर में। फिर फरमाया नहीं, फिर फरमाया किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। मशरिक यानी पूरब की तरफ। आपने पहले कहा कि वो शाम या यमन के समुंदर में, फिर आपने कहा नहीं वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है। 3 बार आपने फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा भी किया, जो है ऐसे बताया कि वो मशरिक की तरफ है। ठीक है। तो इस रिवायत से मेरे दोस्तों मालूम हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शाम या यमन के समुंदर का जिक्र फरमाया, यानी दज्जाल जहां है। फिर फौरन ही उसकी तरदीद फरमाकर आपने उसको कहा नहीं, उसको आपने उसकी तरदीद कर दी, और ताकीद के साथ, यानी कई बार आपने इसको रिपीट किया कि मशरिक के किसी समुंदर का जिक्र फरमाया आपने, मशरिक के किसी समुंदर का। हदीस की जो शरह लिखने वाले हैं, इसकी वजाहत में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बात जो आपने कहा शाम या यमन के समुंदर में, पहली बात की तरदीद आपने फरमाकर दूसरी बात की 3 मरतबा ताकीद फरमाना कि मशरिक की तरफ, मशरिक की तरफ, मशरिक की तरफ है, ये वही की बिना पर था। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको फौरन बताया गया है ना कि नहीं जो है वो मशरिक की तरफ और मशरिक की तरफ जो है और मशरिक की तरफ है, क्योंकि वही के जरिए ही आपको खबर दी जाती थी, है ना। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वही भेजता था, यानी अपना पैगाम या कोई बात बताना होता था जो है। तो बहरहाल इससे ये मालूम हुआ कि वो समुंदर में है, और जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत पहले जो मैंने सुनाया, एक जजीरे में है ना, और उसमें वो जकड़ा हुआ है जंजीरों में, और क़यामत से पहले वो निकलेगा जो है। तो ये उसका ठिकाना मालूम हुआ कि वो है कहाँ जो है। अब समझ गए। अब तीसरी बात जो इस दर्स में है वो ये है कि दज्जाल है कौन? दज्जाल जो है ये कौन है? तो इस सिलसिले में मेरे दोस्तों मैं तो कुछ रिवायत आपको सुनाना चाहता हूँ कि दज्जाल जो है ये मदीना के यहूदी घराने में पैदा होने वाला साफ दज्जाल है। उसका नाम साफ है, स्वाद अलिफ फा, जो पहले इस्लाम लाया लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। वो आदमी क्या था? पहले इस्लाम लाया लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया जो है। और उसकी कुन्नियत जो है इब्ने सैयाद या इब्ने साइद है ना, इब्ने सैयाद या इब्ने साइद, ये उसकी कुन्नियत है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में सुनाता हूँ। आप देखें इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ताल्लुक से सबसे ज़्यादा जो हदीसें इकट्ठा की हैं दज्जाल के ताल्लुक से। मुस्लिम शरीफ में उन्होंने बहुत सारी हदीसें इसके बारे में रिवायत की हैं। तो ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, और मैं उसका मफहूम आपको बताना चाहता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इब्ने साइद ने मुझसे कुछ बातें की जिनकी वजह से मुझे शर्म महसूस हुई, यानी उसे बुरा कहने में शर्म महसूस हुई। कहने लगा मैंने अपने बारे में लोगों से माजरत की। कौन कह रहा है? इब्ने साइद, वही साफ जो यहूदी के घर में पैदा होने वाला आदमी। किससे? अबू सईद खुदरी। वो फरमाते हैं मुझसे उसने बात की। अबू सईद खुदरी मशहूर सहाबी हैं, है ना। तो वो कहने लगा इब्ने साइद जो है कि मैं यानी अपने बारे में उसने माजरत किया, यानी गोया कि मैं दज्जाल नहीं हूँ, लेकिन ऐ सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, मालूम नहीं तुम्हें मेरे बारे में क्या गुमान हो गया है, तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो, हैं मेरे बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि दज्जाल यहूदी होगा और मैं तो मुसलमान हूँ? वही कह रहा है जो दज्जाल, यानी जो इब्ने साइद जो है, जिसकी कुन्नियत इब्ने साइद है, वो कह रहा है मैं तो मुसलमान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी और मेरी औलाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने दज्जाल का मक्का में दाखिल होना हराम किया है और मैंने तो हज किया है। वो ऐसी बातें करता रहा, करीब था कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेता, करीब था कि मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेता, जो दलीलें दे रहा था कि लोग कहते हैं कि मैं दज्जाल हूँ, मैं नहीं हूँ, है ना।
لیکن فرماتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. کس نے؟ ابن سعید، وہی دجال کی جو واللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں دجال اس وقت کہاں ہے، اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں. لوگوں نے ابن سعید سے پوچھا تجھے پسند ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ لوگوں نے کہا اس سے کہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو کہنے لگا اگر مجھے بنایا جائے تو میں ناپسند نہیں کروں گا. اگر مجھے دجال بنا دیا گیا، سمجھ گئے نا، تو میں اس کو ناپسند بھی نہیں کروں گا، یعنی میں دجال بن جاؤں گا جو ہے. سمجھ رہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے گھر یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا، اس کا نام صاف، اس کی کنیت ابن سیاد ہے، ابن سعید، اور جو پہلے مسلم ہوا اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا، جو ہے اسلام لایا اور مرتد ہو گیا، وہی جو ہے دجال ہے. دوسری روایت مسلم شریفی کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارا گزر بچوں سے ہوا، یعنی بچے تھے کہیں، اس کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کچھ صحابہ جو ہے گزرے، جن میں ابن سیاد بھی تھا، وہی جس کا اوپر بیان ہوا ہے، ابن سیاد یا ابن سعید اس کی کنیت ہے. تمام بچے بھاگ گئے، تمام بچے جب دیکھا تو بھاگ گئے، لیکن ابن سیاد جو ہے وہ بیٹھا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں. یہ عرب والے جملہ بولتے تھے ایسے، ہے نا، تربت یداک عربی میں کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا تربت یداک اتشہد انی رسول اللہ، تیرے ہاتھ غبار آلود ہوں یا خاک آلود ہوں، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. تو وہ بولا نہیں. پھر ابن سیاد کہنے لگا تو گواہی دیتا ہے، یعنی کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس نے. وہ دیکھیے اس کی جرات، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بڑی بات اس نے کہہ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں. یعنی کس وجہ سے؟ یعنی گویا کہ مرتد ہو گیا. وہ کیسی بات کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. تو مرتد ہو کی وجہ سے، یعنی مرتد کا مطلب ہوتا ہے جو آدمی اسلام میں آئے اور بعد میں اسلام کو چھوڑ دے، سمجھ گئے نا، کفر میں چلا جائے، کافر ہو جائے. تو مرتد ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی دجال، اگر یہ ابن سیاد وہی ہے جس کا تجھے شک ہے، یعنی وہ دجال ہے، تو پھر تو اسے قتل نہیں کر سکتا، ہے نا. یعنی مطلب اس کا یہ کہ اگر وہ دجال ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اور ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہے نا. اہل علم کی تحقیق کے مطابق جو اہل علم ہیں، جنہیں یہ حدیث اور دین کے علم کے جاننے والے لوگ، قرآن و حدیث کا علم جن کے پاس، ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ کے مطابق ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے. یہ وہی آدمی جو مدینہ میں یہودی گھر میں پیدا ہوا، ابن سیاد ہی وہ دجال ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ رکھا ہے نا. جیسا کہ پہلے روایت گزر چکی ہے کہ مشرق کے سمندر میں ہے، وہ پورب کی طرف ایک سمندر میں، جس کو علماء نے کہا کہ بحر ہند میں ہے نا. اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا. اگرچہ وہ مدینہ میں پیدا ہوا اور مکہ مکرمہ میں حج بھی کیا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے. جب وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہوگا تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ مدینہ منورہ میں داخل ہو سکے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. دجال جو ہے نہ تو مکہ میں داخل ہوگا اور نہ ہی مدینہ میں داخل ہو پائے گا. سمجھ گئے نا. یہ علماء کی تحقیق ہے کہ یہی ابن سیاد ہے جس سے بات کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، اور اس کو فرشتوں نے کسی جزیرے میں باندھ دیا. تو یہ تو میرے دوستو دجال کون ہے اس کے بارے میں میں نے حدیثوں کے روشنی میں آپ کو بتایا. سمجھ گئے نا. وہ مدینہ کے ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا دجال جو پہلے اسلام لایا اور بعد میں مرتد ہو گیا، جو ہے وہی دجال ہو، وہی نکلے گا قیامت سے پہلے.
اس کا حلیہ جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ کیسا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا, وہ کیسا ہوگا. وقت بھی اب کچھ ختم ہی ہو رہا ہے, لیکن باتیں تھوڑی لمبی ہیں تو میں ایک دو بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا جو ہے. ٹھیک ہے. دجال کا حلیہ کیا ہے میرے دوستو؟ دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال جو ہے گھنگریالے ہوں گے, گھنگرالے بال ہوں گے, ہے نا, اور ایک آنکھ کا جو ہے وہ کانا ہوگا, اور اس کا رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا. بخاری کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں, اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا, ہے نا, گندم گوں, سمجھ رہے ہیں نا, گیہواں کلر جس کو ہم بولتے ہیں, گندم گوں, سیدھے بالوں والا, اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا عیسیٰ بن مریم. کیا بتایا انہوں نے؟ عیسیٰ بن مریم. یعنی گندم گوں, گیہویں کلر اور سیدھے بال والے, اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں عیسیٰ بن مریم, کہتے عیسیٰ علیہ السلام. پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا. سرخ رنگ کا ایک موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے اور آنکھ کانی تھی, جس طرح پھولا ہوا انگور ہو. سمجھ رہے ہیں نا, کأنّا عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ, یعنی اس کی آنکھ, حدیث کے الفاظ ہیں, اس کی آنکھ کیسی تھی؟ اس کی آنکھ ایسی تھی جیسے ایک پھولا ہوا جو ہے انگور. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دجال ہے. یہ کون ہے؟ قالوا ھذا الدجال, یہ دجال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں وہ چیز دکھائی گئی, اس کے بارے میں اس کا حلیہ دکھایا گیا کہ کس طرح ہوگا. سر کے بال گھنگریالے ہوں گے, سرخ رنگ ہوگا, اور آنکھ اس کی بالکل انگور کی طرح جو ہے پھولی ہوئی ہوگی جو ہے. دوسری بات میرے دوستو اس کے تعلق سے, اس کے پہچان کے تعلق سے یہ ہے کہ اس کے دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے سے ڈرایا نہ ہو, یعنی دجال سے. سمجھ رہے ہیں نا, جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو, یعنی کوئی نبی ایسا نہیں, یعنی سب نے ڈرایا اپنی امت کو. آگاہ رہو, آپ نے فرمایا خبردار, وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے کیا لکھا ہوگا؟ بیچ میں کافر لکھا ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں ہے میرے دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر کا لفظ جو ہے نا ہر مسلمان پڑھ لے گا, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. سمجھ رہے ہیں, وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو, ہر قسم کے لوگ جو ہے اس کافر لفظ کو جو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اس کو کیا ہے؟ پڑھ لیں گے جو ہے, یعنی ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا کہ وہ کافر لکھا ہوا ہے, وہ کافر ہے. اور اس کے حلیے ہی کے تعلق سے میرے دوستو ایک روایت ہے ابن ماجہ کی, صحیح روایت ہے کہ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے, اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے جو ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے. دجال یعنی بائیں آنکھ کا وہ کانا ہوگا. دیکھیے پہلی روایت میں معلوم ہوا کہ وہ کانا ہوگا, لیکن اس میں نہیں بتایا گیا کون آنکھ. اس سے معلوم ہوا کہ وہ بائیں آنکھ کا جو ہے بائیں آنکھ سے کانا ہے, اور اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے. اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا, اس کی جہنم
जन्नत होगी और जन्नत जो है जहन्नम होगी। ठीक है, इब्न माजा की रिवायत है। तो मेरे दोस्तों, ये जो है दज्जाल के ताल्लुक से उसका हुलिया जो है बताया गया। अब ये जन्नत जहन्नम उसके साथ होगी और क्या होगा, ये सब उसके फितने के ताल्लुक से चीज़ें हैं। तो दज्जाल का जो फितना होगा, किस तरह से वो आने के बाद में वो फितना पैदा करेगा, है ना, और कितना सख्त होगा उसका फितना जो है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ये कल इसका बयान होगा, क्योंकि वक्त जो है मेरा वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल मैं कोशिश करूंगा कि दज्जाल के फितने को और इस तरह से और उससे जो मुताल्लिक बातें हैं उसकी बात मानने वाले कौन लोग होंगे हैं और उसकी इत्तिबा करने वाले, है ना, फिर जो बातें जहाँ तक हो पाएंगी इंशाअल्लाह जो वक्त है उसमें मैं बयान करूँगा। तो ये चंद बातें थीं जो आज मैंने आपके सामने बयान की कि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है। दज्जाल ज़ाहिर होगा, उसका ठिकाना मैंने बताया। इसी तरह से जो है दज्जाल कौन है ना, और उसका हुलिया क्या होगा, किस तरह का होगा, ये सारी बातें जो है हो चुकी हैं। अब कल इंशाअल्लाह उसके फितनों का बयान होगा जो है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को हर किस्म के फितने से बचाए। इससे मसीह दज्जाल के फितनों से भी हमें पनाह मांगनी चाहिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज में दुआ पढ़ते थे और उसके फितने से जो है पनाह मांगते थे। तो हमें भी जो है उसके फितने से हमेशा जो है वो दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको उसके फितने से महफूज रखे और रब्बुल आलमीन हम सब को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सारे लोगों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और हर किस्म की वबा, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की बुराई परेशानी से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।